سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12، سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع اور 21 پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَى، اور کہیں تم دیکھو، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم، مشرکین، کفار، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے، یعنی جب مجرم، کافر، مشرکین قیامت کے میدان میں اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے کاموں سے شرمندہ اور نادم ہو کر اپنے سر نیچے ڈالے ہوں گے اور عرض کرتے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا، مرنے کے بعد اٹھنے کو دیکھا، تیرے وعدے کیے سچ کو دیکھا، تو نے وعدہ فرمایا نیک لوگ جنت میں جائیں گے، اور تیرے وعید کی سچائی کو دیکھا کہ تو نے وعید فرمائی کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے، جن کے ہم دنیا میں منکر تھے، وسمعنا، اور ہم نے سنا تجھ سے تیرے رسولوں کی سچائی کو سنا، تو اب دنیا میں ہمیں دوبارہ واپس بھیج دے، فرجعنا، ہمیں پھر بھیج، نعمل صالحا، کہ ہم نیک کام کریں، انا موقنون، ہم کو یقین آ گیا، اور اب ہم ایمان لے آئے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر جان کو اس کی ہدایت عطا فرماتے اور اس پر ایسا لطف کرتے کہ اگر وہ اس کو اختیار کرتا تو راہیاب ہوتا، ہدایت یافتہ ہو جاتا، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا کیونکہ ہم کافروں کو جانتے تھے کہ وہ کفر ہی اختیار کریں گے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، مگر میری بات قرار پا چکی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سب سے، یعنی جنہوں نے کفر اختیار کیا، چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان ہوں، ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اور جب وہ کافر جہنم میں داخل ہوں گے میدان قیامت میں، تو جہنم کے خازن حضرت مالک علیہ السلام ان سے کہیں گے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے، تم دنیا میں ایمان نہ لائے تھے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، یعنی ہم نے تمہیں عذاب میں چھوڑ دیا، اب تمہاری طرف التفات نہ ہوگا، کرم نہ ہوگا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کیے کا بدلہ۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ آیتیں انہیں یاد دلائی جاتی ہیں، خروا سجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں، تواضع اور خشوع سے، ظاہر بھی کانپ رہا ہوتا ہے اور باطن اور دل بھی کانپ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو اسلام کی نعمت دی ہے اس پر شکر ادا کرنے کے لیے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ مومن کی صفات ہیں کہ جب قرآن کی آیات وہ سنتا ہے فوراً فرما برداری کرتے ہوئے جھک جاتا ہے، اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے
روتا ہے، گر گڑاتا ہے، لمبے لمبے وہ سجدے کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے تکبر، غرور، عجب، ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش کی خواہش، حسد، کینہ، بغض، عداوت اور تمام ظاہری اور باطنی برائیاں، گناہوں کی عادتیں رب العالمین دور فرمائے اور نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے، یعنی آرام کے بستروں کو یہ چھوڑ دیتے ہیں، خواب استراحت کے بستروں سے اٹھتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ یہ تہجد ادا کرنے والوں کی حالت کا بیان ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصاریوں کے حق میں نازل ہوئی۔ ہم مغرب پڑھ کر اپنی قیام گاہوں کو واپس نہ آتے تھے جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء نہ پڑھ لیتے۔ یعنی حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کرام خصوصاً انصار اہل مدینہ کا یہ معمول تھا کہ مغرب پڑھنے جاتے تو مسجد ہی میں قیام کرتے، اور جب عشاء کی نماز ہوتی تو عشاء کی نماز پڑھ کر وہ واپس آتے، اس سے پہلے وہ اپنے گھر کی طرف پلٹ کر نہ آتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، یعنی وہ آنکھ کی ٹھنڈک جس سے وہ راحتیں پائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو آج جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ جنت کے معاملات اور واقعات جو بیان کیے گئے سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ جنت کا تصور نہ کسی کے ذہن میں پیدا ہوا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر خیال گزرا۔ جو کچھ بھی جنت کی مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج آپ نے جنت کو ملاحظہ فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے، معلوم نہیں کون سا نیک عمل اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا۔ جیسے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بہت عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کی، خوب خیرات و صدقات کیے، لیکن رات کو اٹھ کر جو تہجد کی رکعتیں پڑھتا تھا وہی کام آئیں اور اسی کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ جزاء بما کانوا یعملون، صلہ ان کے کاموں کا، یعنی ان کی طاعتوں کا جو انہوں نے دنیا میں ادا کی، ان کا صلہ انہیں آخرت میں دیا جائے گا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے، فاسق ہے، کافر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کافر کسی بات میں جھگڑ رہا تھا۔
دورانِ گفتگو کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، اے علی تم لڑکے ہو، میں بوڑھا ہوں، میں بہت زبان دراز ہوں، میری زبان بڑی لمبی ہے، میں تم سے زیادہ بہادر ہوں، میں بڑا جتھے دار ہوں، بڑا لشکر میرے پاس ہے۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا چپ، تو فاسق ہے۔ مراد یہ تھی کہ جن باتوں پر تو ناز کرتا ہے انسان کے لیے ان میں سے کوئی قابل مدح نہیں، ان میں سے کوئی چیز تعریف کے قابل نہیں۔ انسان کا فضل و شرف ایمان و تقوی میں ہے، جسے یہ دولت نصیب نہیں وہ انتہا کا رذیل کمینہ ہے، کافر مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو فاسق ہے، کافر ہے؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، نزلا بما کانوا یعملون، ان کے کاموں کے صلے میں مہمانداری، یعنی مومنین صالحین کی جنت مأوی میں عزت و اکرام اور تعظیم کے ساتھ مہمانداری کی جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، رہے وہ جو بے حکم ہیں، نافرمان کافر ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، یعنی جہنم سے کافر نکلنا چاہیں گے تو وہ نکل نہ سکیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے فرمایا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے۔ یعنی دنیا ہی میں قتل اور گرفتاری، قحط سالی، بیماریوں وغیرہ میں مبتلا کر کے انہیں نزدیک کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں جلوہ افروز تھے، کفار قریش بیماریوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ شریف جلوہ افروز ہوئے تو بدر کے میدان میں کفار سن 2 ہجری میں مارے گئے، گرفتار ہوئے، اور 7 سال قحط سالی کی ایسی سخت مصیبت میں مبتلا رہے کہ ہڈیاں مردار اور کتے تک کھا گئے۔ دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے، یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور آیات میں غور نہ کیا اور ان کے ارشاد سے فائدہ نہ اٹھایا اور ایمان سے بہرہ اندوز نہ ہوا، یعنی جس کے سامنے قرآن پڑھا گیا پھر بھی اس نے اعراض کیا، وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے کہ حق اور ہدایت اتنے قریب آ گئی پھر بھی ایمان نہ لایا۔
انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، اور اس رکوع میں جن صالحین کا ذکر ہے کہ خوابگاہوں سے ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں اور وہ روتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے رب کو یاد کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جنت الماوا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔